السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج 24 رمضان المبارک 1441 ہجری، 18 مئی 2020 عیسوی، 5 گتے جیٹھ 2077 بکرمی سوموار کا دن، آپ کا میزبان محمد مستقیم مدنی آپ کی خدمت میں اسلامی پروگرام صدائے حق لے کر حاضر ہو گیا ہے، جو روزانہ جنک نندنی 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالہ کیا جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے سروں سے بہت جلدی سے گزر رہا ہے، اور اب ہمارے لیے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے کرم سے جو لوگ روزہ رکھے ان کے لیے خوشبختی ہی خوشبختی، بہار ہی بہار ہے، اور جو لوگ اس سے دور رہے ان کے لیے بدبختی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، آئیے پروگرام کے آغاز میں سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الله أكبر، الله أكبر۔ بعدہ وسیم اختر ہرلاکھی کی آواز میں ایک نظم سماعت فرمائیں، جس کا بول ہے محافظ قوم ملت کے ہمارے مولوی، پختہ قلعے ہیں حفاظت کے ہمارے مولوی۔ تو لیجئے یہ نظم سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے محافظ قوم ملت کے ہمارے مولوی، ہے محافظ قوم ملت کے ہمارے مولوی، پختہ قلعے ہیں حفاظت کے ہمارے مولوی، ہیں محافظ قوم ملت کے ہمارے مولوی، کرتے ہیں بے لوث خدمت بس خدا کے واسطے، کرتے ہیں بے لوث خدمت بس خدا کے واسطے، دیتے ہیں پیغام الفت کے ہمارے مولوی، دیتے ہیں پیغام الفت کے ہمارے مولوی، ہیں محافظ
प्यारा है ईमान उनको सुन्नतों का पास है, प्यारा है ईमान उनको सुन्नतों का पास है नहीं भूखे ये दौलत के हमारे मौलवी, है नहीं भूखे ये दौलत के हमारे मौलवी। ये है वारिस अंबिया के, इनका आला है मकाम। ये है वारिस अंबिया के, इनका आला है मकाम। बाखुदा काबिल है इज्जत के हमारे मौलवी, बाखुदा काबिल है इज्जत के हमारे मौलवी। है मुहाफिज कौम मिल्लत के हमारे मौलवी। सरपरस्ती है जरूरी उनकी हम पर दोस्तों, सरपरस्ती है जरूरी इनकी हम पर दोस्तों। रहनुमा है कौम मिल्लत के हमारे मौलवी, रहनुमा है कौम मिल्लत के हमारे मौलवी। दीन की तालीम दी है उनका एहसान है वसीम, दीन की तालीम दी है इनका एहसान है वसीम। है यकीनन ज़ीन जन्नत के हमारे मौलवी, है यकीनन ज़ीन जन्नत के हमारे मौलवी। है मुहाफिज कौम मिल्लत के हमारे मौलवी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बादहु मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ तबसरे और मशवरे आए हैं और माशा अल्लाह तबारकल्लाह कई जगहों से उलमा व फज़लाए किराम ने फ़ोन करके टाइम मांगा है कि हम लोग भी आपके इस प्रोग्राम में तकरीर करना चाहते हैं, और ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। और अभी भी मेरे पास कई उलमा की रिकॉर्डिंग मौजूद है। सरदस्त रोहतहट ज़िला से फजीलतुश शेख मोहम्मद हारून मदनी ने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सराहा है और नेक दुआओं से नवाजा है, और इंशाअल्लाह आइंदा किसी दिन उनकी तकरीर पेश की जाएगी। इसी तरीके से जनाब शमीम साहब रमौल गुज़श्ता सनीचर को शेख मुश्ताक मदनी हफिज़हुल्लाह की नेपाली तकरीर को बहुत सराहा। इसी तरीके से जनकपुर के बहुत सारे अहबाब ने शेख मुश्ताक मदनी की नेपाली तकरीर को पसंद किया और दुआओं से नवाजा है। मेरे मुहतरम साथियों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अगर अपना तबसरा, मशवरा या कोई सवाल पेश करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9860477369 9860477369।
0477369369 اس پر آپ اپنا سوال اور واٹس ایپ بھیج سکتے ہیں۔ آج کے خطیب ہیں شیخ ضیاء اللہ ندوی، جو چانن مدھوبنی بہار انڈیا کے ہیں اور سرکاری عہدے پر فائز ہیں۔ ان کا موضوع ہے اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت و فضیلت۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا محاضرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین و سامعات، آج 24واں روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کے روزے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے احکام کی پابندی کرتے ہوئے راتوں کے قیام اور دیگر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے اور نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق دی۔ ساتھ ہی جو لوگ ابھی تک ان ایام میں بھی غفلت میں رہیں اور نیکیوں کے اعمال میں پیچھے رہے، انہیں اب ان اعمال پر رونے کے بجائے بلکہ کھوئے ہوئے جو دن ہیں اس پہ رونے کے بجائے جو بچے ہوئے دن ہیں ان کو نیکی کے کام میں لگانے اور زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کر کے اللہ رب العالمین کو منانے اور راضی کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت اور فضیلت۔ اخلاق عربی زبان کا لفظ ہے، خلقن کی جمع اخلاق ہے، جس کا معنی عادت اور خصلت کے ہوتے ہیں۔ انسان کی وہ طبعی اور فطری خصلت و عادت جس سے بلا تکلف اعمال صدور اعمال کا سرزد ہونا، اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اعمال اچھے ہیں اور شریعت کے مطابق ہیں تو وہی اعمال اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں، اور جب یہی عادتیں بری ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں، تو اسے ہم بری عادت اور بری خصلت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن سلوک اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ دونوں ہی بندوں سے مطالبہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حسن سلوک بندوں کے ساتھ فرمانے کا بہت ہی مقامات پر حکم فرمایا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد ہی ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے لوگوں کو ثابت کر کے آپ نے دکھایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عدل و حکمت سے لوگوں کو مختلف اخلاق و آداب پر پیدا فرمایا ہے۔ کوئی نرم مزاج ہوتا ہے اور کوئی سخت مزاج، کوئی ہنسمکھ ہوتا ہے، کوئی تندخو،
کوئی خوش مزاج ہوتا ہے تو کوئی بد مزاج ہوتا ہے، کسی کے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہوتا ہے تو کوئی ذرا سی خلاف مزاج بات پر ناراض ہو جاتا ہے، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا مادہ رکھا ہے تو بعض ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مال سے جان توڑ محبت کرتے ہیں، کسی کے اندر رحمت و شفقت ودیت کی گئی ہے تو کوئی سنگ دل ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہر شخص سے مطالبہ ہے کہ اپنی طبیعت و اپنے مزاج کو حکم الہی کے تابع اور شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائے، اور ہر حال میں اس کا یہ شعار رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میرے بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب کے جس ماحول میں ہوئی وہ کسی سے حالت عرب کی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ لوگ جس کی عادت شراب جنس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، بلکہ عرب سرزمین پر جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھلی ہوئی تھی، یہی نہیں زنا ان کے نزدیک کوئی عیب نہیں تھا، سودی کاروبار کے وہ لوگ ماہر تھے، انسانوں کے تعلق سے ان کے دل میں رحم و کرم کہیں نہیں تھا، وہ لوگ دوسروں کو قتل کر دیا کرتے تھے، معمولی باتوں پر جھگڑا لڑائی ہونا ان کے یہاں عام سی بات تھی، ان کی طاقت و قوت صرف لوگوں پر ظلم کرنے میں استعمال ہوتی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاں بلغ انسانیت کو جو فنا کے قریب ہو چکی تھی، جس کا نقشہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کھینچا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے لوگو، تم لوگ ہلاکت کے دہانے پر کھڑے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس عظیم تباہی سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں، آپ اخلاق و کردار کے اعتبار سے تمام انسانیت میں سب سے عظیم ہستی ہیں، آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ ہے جس کی تربیت خود دست نبوت نے فرمائی ہے، ایک ایک کر کے آپ نے نکھار کر کے انسانوں کے سامنے صحابہ کرام کو پیش کیا۔ وہی لوگ جب آپ نے ان کی تربیت فرمائی تو دنیا کے لیے وہ لوگ قائد، رہنما اور امام بن کر دنیا کے اسٹیج پر اور دنیا کی پیشانی پر نمودار ہوئے۔ خوش اخلاقی ہر ایک مسلمان سے مطالبہ ہے، اسلام کی یہ بنیاد ہے، بلکہ ایمان کی پہچان اور شناخت ہے۔ اہل ایمان بدخلق نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعریف کرتے ہوئے اور اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، صحیح بخاری، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اچھے ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ، اے ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، اور جب بھی کوئی گناہ اگر تم سے ہو جائے تو نیکی کر لو، وخالق الناس بخلق حسن، انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1987، کتاب البر والصلہ۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے عرب کے پتھر دل انسانوں کو بھی موم کر دیا۔ آپ کو جو ستاتا آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرماتے، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرماتے، آپ انسانوں سے نہیں بلکہ ان کے اندر پائی جانے والی بیماریوں کو آپ اس کے لیے آپ اس کا علاج کرتے، اور کسی سے بھی آپ خندق پیشانی سے پیش آتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے بڑے، اس پوری کائنات میں دنیا میں آپ سے بڑا کوئی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا نہیں۔ آپ نے اپنے متبعین اور صحابہ کرام کو صاف ہدایت دی کہ سنو، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنین کامل ایمان والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، لیکن اگر عام انسانیت کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو
تو گویا کہ ان کی یہ عبادات روح سے خالی ہیں، اور عبادت کی روح یہی ہے کہ ایک انسان انسانوں کے کام آنے کا کے لائق ہو جائے اور اسے ابدی جہنم سے بچانے کے لیے بالخصوص مومنین سے یہ مطالبہ ہے کہ مومن زندگی کے جس محاذ کے اندر بھی ہو وہ ہر محاذ پر حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، چاہے کوئی اس سے رشتہ اور ناطہ توڑے، لیکن اس سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے رشتے اور ناطے کو برقرار رکھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک طرفہ اخلاق کا ثبوت دینے کا حکم دیا ہے، عام انسانی اخلاق سے اوپر اٹھ کر اسلامی اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے، اور اسلامی اخلاق یہی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے رفیق حیات ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی اور آپ کانپتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں اور اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہیں تو وہ جو کہتی ہیں وہ سننے کے لائق ہے۔ ان کے الفاظ غور سے سنیے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ عبدا انک لا تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کا آپ سہارا ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق پر قائم لوگوں کو مصیبت حق کی راہ میں پیش آتی ہے تو آپ اسے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ عرب کا وہ ماحول جس کے بارے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ نجاشی کے دربار میں کہا تھا کہ اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیہ، ہم لوگ تو جاہل تھے، ہم لوگ مردہ کھایا کرتے تھے، ہم لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، ہم لوگ رشتے اور ناطے کو توڑا کرتے تھے، ہم لوگ پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، اور ہم لوگ زناکاری اور فحاشی کے کام میں تھے۔ یہ چیزیں ہمارے نزدیک، ہم لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہم ہی میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمایا، کننا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ہم ان کی صداقت کو، ہم ان کی سچائی کو، ہم ان کے نسب حسب کو اور ان کی پاک دامنی کو جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا رشتوں کو جوڑنے کا، انہوں نے ہمیں حکم دیا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، انہوں نے ہمیں برائی سے بچنے کا حکم دیا، تمام برائیوں سے، بلکہ نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ ہماری اس حالت میں اللہ رب العالمین کے طرف سے آنے والے تمام احکام کو ہم تک پہنچایا، ہم نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، پوری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ یہی وہ بات ہے جو عرب کی اخلاقی پستی کو اس تقریر کے اندر سمیٹ دیا ہے انہوں نے کہ ہماری کتنی بری حالت تھی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، غور کریں کہ عرب کی ان ذلیل ترین پسترین قوم کو دنیا کی نگاہیں اس قوم کی طرف تھی بھی نہیں۔ یہ بدو قوم، انہیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوار کر اور آراستہ کر کے اس کی طاقت اور قوت کو، ان کو شجاعت اور بہادری کو حق کی راہ کے اندر لگا دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت بھی آپ کی زبان حق سے کسی نے جھوٹ نہیں سنا۔ قرآن کریم نے صاف طور پہ کہا ہے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں نے آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد آپ سے دشمنی مول لے لی، ابو سفیان مکے کا سردار اور ابو جہل جس نے مکے کے اندر ہنگامہ برپا کر دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب شاہ روم ہرقل پوچھتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم محمد کے بارے میں بتاؤ، کیا لوگوں نے تتہمونہ بالکذب، لوگ اسے جھوٹا بھی کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، واللہ میرے دل میں یہ خیال آیا، لولا ان یاسروا علی الکذب لکذبت، اگر لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں تو میں جھوٹ بول دیتا۔ ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے، لیکن میں نے یہ کہا کہ محمد سے کبھی جھوٹ نہیں سنا گیا ہے۔ آپ نے انسانوں کو اور آپ کو جس نے بھی ستایا اس کا ساتھ دیا ہے۔ خود آپ کے شریک تجارت حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، کنت شریکی فنعم الشریک کنت لا تداری ولا تماری، آپ سے بہتر کوئی
دوست اور ساتھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا اور آپ کبھی جھگڑتے نہیں تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل کا بیان ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. لوگوں نے پوچھا تو پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ یہ ہماری چور دراہٹ کا مسئلہ ہے. میرے بھائیوں، ہم اس نبی کے متبع اور پیروکار ہیں جس نے یہ کہا ہو کہ قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص میرے نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق احسنکم اخلاقاً، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. یہ جس نے کہا ہو کہ ایک شخص اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے مسلسل روزہ رکھنے اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل پا لیتا ہے. ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو سنوارنے اور تمام اچھی عادتوں کو آپ نے عملی طور پر نمونہ کے طور پر آپ کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن اما قرأت القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے عملی نمونہ تھے، چلتے پھرتے نمونہ تھے. رمضان مبارک کے ایک مہینہ جو ہمیں میسر ہوا ہے یہ تربیت کا ایام ہے، اور اس میں یہی تربیت حاصل کرنی ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق آراستہ ہوں، ذہنی فکری طور پہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، دنیا میں ہم انسانوں کے لیے کارآمد اور مفید بن جائیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. آج ہم سے انسان بیزار ہے. آج ہمارے اعمال، کردار، طور طریق اور لوگوں سے کچھ بھی مختلف نہیں، جبکہ ایمان جب کسی انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کی دل کی دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں بہتر ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے تمام مخلوقات میں، وہیں ہم سے مطالبہ بھی ہے کہ ہم اپنی سیرت کو بھی بہتر بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خلق کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اور آپ نے یہ بات کئی مرتبہ فرمائی. میرے بھائیوں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کو مکمل نیکی قرار دیا ہے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. نیکی حسن خلق ہی ہے، اور جو تمہارے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، تمہیں اس کا خدشہ لگا رہے کہ کہیں لوگ نہ جان لیں. سنن ترمذی حدیث 2389. نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے آپ مقتدا، پیشوا، رہبر اور آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اہل اسلام کا، اہل ایمان کا عقیدہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ دنیا کی پستی اور انتہائی اخلاقی پستی میں جو دنیا مبتلا تھی، آپ نے اپنی تعلیم کے ذریعے اس کو بلندی تک پہنچا دیا، انتہائی بلندی تک، جس سے زیادہ بلندی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اور آپ کی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ بنتی ہے کہ آج اس جاں بلب انسانیت کو، سسکتی اور کراہتی ہوئی انسانیت کو، اقتصادی بحران اور معاشرتی تباہی اور برائیوں میں مبتلا انسان کو جو حل کی تلاش میں ہیں، ان کا ہم ہاتھ پکڑیں اور انہیں کتاب و سنت کی طرف اپنی عملی زندگی کا نمونہ پیش کر کے انہیں آنے کے لیے راہ ہموار کریں. آج مسلمان اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن کر کے کھڑا ہو گیا ہے. صحابہ کرام کی محنتوں کو مسلمانوں نے آج ان کی کوششوں کے ذریعے جو دین پھیل رہا تھا اس کی راہ میں اپنے عمل سے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. آج مسلمانوں کا کوئی عمل عمومی طور پہ ایسا نہیں جس سے دنیا متاثر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کسی نے غلط نہیں سنا.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، آپ بد زبان نہیں تھے، آپ بدگو نہیں تھے، اور بتکلف بھی آپ گندی باتیں اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے۔ وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، آپ کہا کرتے تھے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اخلاق اور ہمارے زندگی جینے کا طریقہ، ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم بات بات پر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم ہر معاملات میں عام انسانوں سے بھی ایک مسلمان ہو کر کے نیچے گرے ہوئے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی فرمایا کہ میں بھیجا ہی گیا ہوں اس لیے عمدہ اخلاق کی تکمیل فرما دوں۔ مجھ سے اور ہم سے پوری دنیا کے مسلمانوں سے مطالبہ ہے، مسلمانوں ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلیں اور ہم ان اخلاق اور طور طریق کو اپنی زندگی میں اپنائیں جن اخلاق اور طور طریق کے ذریعے انسانیت کو اس وقت نجات ملی تھی، اور آج بھی ماہ رمضان ہر سال ایک مرتبہ اس قرآن کے ساتھ مسلمانوں کے توجہ کو مبذول کراتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے مصائب کا، تمہارے مشکلات اور پریشانیوں کا، تمہارے دکھ کا علاج سوائے اس کتاب کے اور کہیں نہیں ہے۔ جس قرآن نے تباہی کے دروازے پر کھڑی قوم کو محفوظ کیا تھا، وہ کتاب آج بھی چیخ کر کے کہہ رہی ہے آج بھی تمہاری مصیبتوں کا حل صرف اور صرف یہی قرآن ہے۔ ہم دنیا میں مختلف جگہوں پر حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلحت به اولها، یہ قوم اس کی اصلاح آخر زمانے میں جب تباہی پیدا ہوگی تو اس کی اصلاح بھی اسی طرح ممکن ہو سکے گی جس طرح ان کے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ آج ہم مسلمان بھی جگہ بنائیں، آج مسلمانوں کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہا ہے۔ آج جس معاشرے میں مسلمان ہے اس میں مسلمانوں سے کوئی شخص متاثر نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام جہاں پہنچ جاتے چلے جاتے، ہر ایک شخص پر آپ کے اخلاق کا اثر پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں الا اخبرکم بمن یحرم علیہ النار او بمن تحرم علیہ النار، کیا میں تم کو نہیں بتا دوں کہ جہنم اللہ رب العالمین ان لوگوں پر حرام فرما دیتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تحرم علی کل قریب ہین سہل، ہر اس شخص پر جس کے اخلاق اچھے ہوں، جو نرم طبیعت اور نرم مزاج انسان ہو۔ انسانوں میں غصہ بھی ہے، انسانوں میں جذبات بھی ہے، لیکن مسلمان جب وہ شخص ہو جاتا ہے تو ان کی تمام حالت اسلام کے حکم کے تابع ہو جانی چاہیے۔ یہی مطالبہ ہے۔ اتنی بگڑی ہوئی قوم جو ظالم تھی، جو عورتوں کو زندہ درگور کیا کرتی تھی، لڑکیوں کو، اس کو اللہ رب العالمین نے اسی کتاب ہدایت کے ذریعے سنوارا، اور قرآن کریم اسی ماہ رمضان کے بارے میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ آج بھی لوگ بھٹک رہے ہیں، گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن تمام انسانوں کی ہدایت کا ہدایت کے لیے واحد کوئی صورت ہے تو یہی کتاب ہے۔ آج ہماری پستیوں کا علاج ہے، لیکن ہم نے اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں بہت سارے ہم اسباب اور ذرائع کی تلاش میں ہیں، اور دنیا ٹیکنالوجی کو ڈھونڈ رہی ہے، مسلمانوں کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ عنہ قال وجدنا فی قائم سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرف عمن ظلمک وصل من قطعک واحسن الی من اساء الیک وقل الحق ولو علی نفسک۔ لوگو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم سے رشتہ کو توڑے تم اس سے تم جڑو، اور تم اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے، اور حق بات ہر حال میں بولو، گرچہ تمہیں اپنے خلاف ہی بولنا کیوں نہیں پڑے۔
اسلام کی انہی تعلیمات کی وجہ سے عرب کے اندر تیزی سے اسلام پھیلتا چلا گیا، اور یہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمنوں کو بھی آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ جس نے تلوار لے کر کے کہا کہ اے محمد تمہیں کون بچائے گا، آپ نے اپنی اللہ رب العالمین کے بھروسے اور اعتماد کو دیکھیے، کہا اللہ بچائے گا، تو اس بدو شخص کے ہاتھ سے تلوار جب گری، یہ مشہور واقعہ ہم سن لیتے ہیں اور ہم سن کر کے ہم اس کو بھلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار پڑتی ہے، آپ مکمل قادر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو قتل کرنے کے در پہ جو شخص ہے آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جب اپنی قوم میں جاتا ہے کیا تاثر پیش کرتا ہے کہ اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جس کے اخلاق اتنے اچھے اور اتنے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام کے بارے میں دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ میں نے اس کو بارہا کہا ہے کہ یقیناً وہ تلوار جو تمام تلوار میں اپنی نوعیت میں منفرد ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق جیسی تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ آج بھی مسلمانوں، دنیا کے اندر اگر عزت چاہتے ہو، سعادت چاہتے ہو، سر بلندی چاہتے ہو، مقام اور مرتبہ چاہتے ہو، دنیا کی کسی بھی ذرائع اور اسباب کے ذریعے ہماری تمام مصیبتوں کا کہیں حل نہیں ہے سوائے اس کتاب میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سال میں 1 مہینہ رکھا ہے تاکہ مسلمان اس کتاب کی طرف واپس آئے پلٹ کر کے، اور اس کتاب کو ہی اپنی زندگی کا آخری ذریعہ، اور اس کتاب کو ہی تمام بیماریوں اور تمام پریشانیوں کا حل سمجھے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارے۔ میرے بھائیوں، ہمارے عمل میں یہ چیز آنی چاہیے، اور دنیا والوں کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، اور بدزبانی سے محفوظ رہیں، امانت میں خیانت کرنے سے محفوظ رہیں، اور یاد رکھیں ہمیشہ کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائن کو منافق کہا ہے، آپ نے جھوٹ بولنے والے کو بھی منافق قرار دیا ہے، آپ نے وعدہ خلافی کرنے والے کو بھی آپ نے منافق قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان ان صفات کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تصور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ دعا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فحسن اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے بہترین شکل پر پیدا کیا ہے، اے اللہ میرے اخلاق اور کریکٹر کو بھی عمدہ بنا دے دنیا والوں کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والادواء۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اے اللہ برے اخلاق سے، بری خواہشات سے اور ان بیماریوں سے، اخلاقی بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہیں، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں، ہم کو دعا کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ان چیزوں سے آج بے خبر ہو کر کے دنیا کے اندر ایسے منہمک پڑے ہیں۔ اب مجھے جیسے ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی صورتوں میں، سورۃ الحجرات میں، سورۃ النور میں، سورۃ الاسراء کے اندر فرمایا ہے، خذ العفو وامر بالمعروف وعارض عن الجاہلین، معاف کیا کرو، نیکی کیا کرو، اور جاہلوں سے جب ان کے اعمال سرزد ہوں، کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو ان سے اعراض کیا کرو، دور رہا کرو۔ حسن اخلاق پر جو اجر و ثواب کا وعدہ، اس کو ذہن میں حاضر رکھے میرے بھائیوں۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، برائیوں سے بچیں گے اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ماہ رمضان کا روزہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہم خوش اخلاق ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا ہے اور رحمت کی کتاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف بنا ہوا ہے، آج خاندان بکھر رہا ہے،
سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن تو ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ پھر مومن کے پاس یہ نسخہ کیمیا ہوتے ہوئے بھی دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں اس بات کا اعتراف زبان حق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے عملی زندگی سے قرآن کریم کو نکال دیا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان کی حالت میں رہو۔ ہمیں آج ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم اگر ان امور کو بجا لاتے ہیں، ان نیک صفات سے متصف ہوتے ہیں جن سے متصف ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان مذموم خصلتوں سے بچتے ہیں جس کے لیے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اس دنیا میں پھر ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں۔ ہم اگر اپنے بھائیوں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، ان کی مصیبتوں میں ساتھ دیتے ہیں اور ان کی تکلیف کو بھول جاتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو ہم برداشت کرتے ہیں، یہی مسلمان کا ایک شیوہ ہے، طریقہ ہے اہل ایمان کا، اور ہم دعا دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری حالت تبدیل ہوگی۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میرے موضوع کا معاملہ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم عہد کر لیں کہ اب ہم نے جس گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، ہم مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو اب تک اگر نہیں آ رہے تھے تو اب کم سے کم ہم مسجد سے کبھی باہر نہیں رہیں گے۔ آپ نے اگر نیکی اور مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں تو آپ ان کو اپنی عادت بنا لیں، یہ ایک نشانی ہے ماہ رمضان کے اندر۔ اور اسی طرح سچ بولنے کی عادت اگر ڈالا ہے آپ نے اس مہینے میں، ہمیشہ سچ بولنے پر قائم رہیں، چاہے اس میں جتنا بڑا نقصان ہو جائے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین ان تمام نیک اعمال سے متصف، اخلاق سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور ان تمام اخلاقی بیماریوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جن بیماریوں کی وجہ سے قومیں ہلاکت اور تباہی کے دہانے تک بلکہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ یہ وبا اور جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ فرما لے، پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ فرما لے، اور اے اللہ ہم تمام لوگوں کے نیک اعمال کو قبول فرما، مسلمانوں کو امن اور عزت اور سعادت کی زندگی عطا فرما، قرآن سے نسبت، الفت اور محبت دلوں کے اندر پیدا فرما دے، تمام نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔